ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے جی اپنے پچھلے سیشن کے اندر بات کی تھی علم کے حصول کی کیفیت سے متعلق کچھ آداب پڑھے تھے، اور اس میں ہم نے دو بنیادی چیزیں ذکر کی تھیں. ایک تو یہ کہ اصول میں اپنے آپ کو پختہ کرنا، دوسرا یہ تھا کہ ازدحام علم، یعنی ایک ہی وقت میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مختلف علوم کے اندر انگیج کر دینا. اس چیز سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، اور آج ہم انشاءاللہ استاد سے سیکھنے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھیں گے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کے ہاں یہ معروف قول کو ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں من دخل فی العلم وحدہ خرج وحدہ، جو علم میں یکتا داخل ہوا وہ یکتا ہی اس سے نکلتا ہے. خاص طور پہ یہ جو قول اور سٹیٹمنٹ ہے، یہ کانٹیکس پہ، کس کے کانٹیکس پہ ہے؟ استاذ کے کانٹیکس پہ، کہ وہ بندہ جو اکیلا بغیر استاذ کے کوئی علم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اکیلا ہی نکلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی نالج ریلائبل نہیں ہوتی. تو کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک استاذ، ایک متقن، ایک ماہر، ایک محسن، ایک مربی، اس کی گائیڈنس کے اندر علم کو حاصل کیا جائے. خاص کر کے دینی علوم کے حوالے سے جب بات کی جائے تو عام طور پہ علماء کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ جو بندہ علم کے اندر، کسی بھی سائنس کے اندر اکیلا داخل ہوگا تو نکلے گا بھی اکیلا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ he wouldn't be worthy of following، کوئی بندہ بھی اس کو فالو نہیں کر پائے گا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا، کیونکہ اس کے علم کے اندر کمی ہوگی، کمزوری ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور بھی قول ہے، ان من کان دلیلہ کتابہ فخطأہ اکثر من صوابہ. یہ بھی ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے کہ جو شخص، اس کی رہنما صرف کتاب ہو، وہ غلطیوں کا زیادہ شکار ہوتا ہے درستگی کے بجائے. یعنی اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی صحیح باتوں کے مقابلے میں. تو وہ بندہ جو صرف بکس کے اوپر ریلائی کرتا ہے، صرف ریڈنگ کرتا ہے، خاص طور پہ فنون کے حوالے سے. کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو انفارمیشن بیسڈ ہوتی ہیں، جن کے اندر صرف آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اور مقصود صرف آپ کو انفارم کرنا ہے. کوئی سائنس، خاص طور پہ کوئی فن یا کوئی علم، وہ آپ کو انکلکیٹ آپ کے اندر یا پھر آپ کو ڈسیمنیٹ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ محض آپ کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے. تو اس طرح کی کتابیں آبویسلی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ پڑھنی بھی چاہیے، اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے. لیکن جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں یا ایسی بکس جو بیسیکلی کانسیپٹس بلڈنگ کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں، ایسی کتابوں کو بغیر استاذ کے پڑھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے کئی دفعہ. مثال کے طور پہ کوئی بھی فن ہو جائے، انجینئرنگ ہو سکتی ہے، میڈیسن ہو سکتی ہے، یہ سارے علوم جو ہیں آبویسلی جتنا حساس علم ہوگا اتنی زیادہ اس کے اندر چیکس ہوں گے، اتنا زیادہ اس کے اوپر گائیڈ لائنز ہوں گی اس کے حوالے سے. تو دنیاوی علوم تو دنیا سے متعلق ہیں، اخروی علوم جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، یا جس کے ساتھ انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وابستہ ہے، تو ایسے علوم کو بغیر استاذ کے سمجھ لینا یا پڑھ لینا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی وہ ٹیچر جس کے پاس کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا پڑھانے کے لیے، یا جس کے سکولز کے اندر لیسنز کم ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جی چلیں آپ اسلامیات پڑھا لیں. تو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ میتھمیٹکس کا ٹیچر بھی اسلامیات پڑھا رہا ہے، اسی طریقے سے انگلش کا ٹیچر بھی اسلامیات پڑھا رہا ہے، اور ایسے لوگ بھی اسلامیات پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں فار ایگزامپل، obviously یہ نقصان زیادہ کرتے ہیں بجائے فائدہ کے، بیکاز ان کی اپنی جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ذکر کیے جاتے ہیں. خاص طور پہ جو ہماری تراث ہے نا، جو ہمارا اسلامک سائنسز ہیں، اس کے اندر تو خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جی علماء کے ساتھ وابستہ رہا جائے. اور ہمارے ہاں اس بات کو بڑا ہی قابل مذمت سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک بندہ ہے جس کا کوئی استاذ نہیں ہے. بلکہ ہمارے استاذ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے نا، وہ کہتے تھے جس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا اس کا استاذ شیطان ہوتا ہے. من لیس لہ استاذ فاستاذہ شیطان. یہ وہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو بلکہ یہ پتہ نہیں کسی کا شاید قول بھی ہے کسی عالم کا، واللہ اعلم. ہمارے استاذ جو تھے
تو وہ یہ بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے اس کو استاد شیطان ہوتا تھے، اللہ معاف کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے اللہ معاف کرے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور ان کا کوئی استاذ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم خود مطالعہ کر کے پڑھتے ہیں. تو اللہ معاف کرے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. یہ شیطان کے پیروکار نہ بھی بنے تو ایٹ لیسٹ شیطان ان کو کئی جگہوں پہ پھسلا دیتا ہے یا گمراہ ہو جاتے ہیں وہ. تو اس لحاظ سے خاص طور پہ اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ علم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں شروع میں کتابوں کا رجحان کم ہوا کرتا تھا، تو نا زیادہ تر آبویسلی لوگوں کو علوم حاصل کرنے کے لیے اس اساتذہ کا رخ کرنا پڑتا تھا. بلکہ یہ بڑی مشہور اسٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے، اگر آپ کو کچھ علماء کی اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی. جیسے مثال کے طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، العلم فی السطور لا فی الصدور. علم سینوں میں ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. سطور ہوتی ہیں نا سطریں، یعنی جو لائنز ہوتی ہیں لکھی ہوئی، تو کہتے ہیں العلم فی الصدور، سینوں میں ہوتا ہے، سطروں میں نہیں ہوتا. تو یہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں نا. تو اس چیز کو اہمیت دی جاتی تھی کہ یاد کیا جائے بجائے یہ کہ اس کو لکھا جائے. تو لکھنے کو اتنا زیادہ، پہلی بات ہے لکھنا اتنا کنوینئنٹ بھی نہیں تھا اس دور میں. ظاہر ہے آپ کو پیپر نہیں ملتا تھا، لکھنے کے لیے آپ کو بہت مشکل ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اسکالرز جو ہیں مختلف چیزوں پہ لکھا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارا قرآن مجید جو ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی جو کتابت ہے، حالانکہ اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے، آپ امیجن کریں کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، کلام اللہ ہے، لیکن اس کی جو اسکرپشن ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ مختلف چیزوں پہ ہوئی، پتوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر. ٹھیک ہے نا. مختلف چیزوں پہ، کچھ پیجز بھی تھے، تو اتنا کنوینئنٹ نہیں ہوتا تھا لکھنے کا. تو اسکالرز زیادہ تر جو ہے وہ چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے چونکہ یاد کیا کرتے تھے، اس لیے مجبوری ہوتی تھی لوگوں کی کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی استاذ کے پاس ہی جانا پڑے گا جس کو وہ چیزیں یاد ہے. کتابوں پہ ریلائنس کم ہوتی تھی کیونکہ کتابیں ہوتی نہیں تھیں. اور کتابیں اگر فار ایگزامپل یہ کسی چیز پہ لکھی ہوتی تھی، اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اب امیجن کریں کہ ہمارا جو قرآن تھا پہلے جب اس کو اکٹھا کیا گیا تو پورے کمرے کے اندر اس کو رکھا گیا، ایک کمرے کے اندر محفوظ کیا گیا، ہڈیاں، پتے اور پیجز، پھر کھالیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا. ظاہر اس وقت وہ کنوینئنٹ تھا، اس کے علاوہ بڑا مشکل ہوتا تھا مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ چیزوں کو حاصل کرنا. تو اب پورے کمرے جتنا قرآن ہے، اب کسی بندے کو قرآن وہ لینا ہے، حاصل کرنا ہے، تو وہ پورا قرآن پورا کمرہ تو ٹرانسفر نہیں کر سکتا نا. تو لوگوں کو پھر عام طور پہ رلائی کس طرح کیا جاتا ہے، حفاظ کے پاس جایا کرتے تھے، حافظوں کے پاس، اچھا مجھے یاد کروا دیں، وہ پھر یاد کروا دیا کرتے تھے. اسی لیے نا پرانے دور کے اندر نا جب کتابیں آنا شروع ہوئیں اور پیجز پہ لکھنا آسان ہو گیا، کنوینئنٹ ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے لوگوں نے کیا کیا کہ علماء کے اوپر ریلائنس تھوڑی کم ہو گئی. لوگوں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی. انہوں نے کہا اب ہم جا کے کون سی اتنی محنت کریں، ہم کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، جتنا سمجھ آ گیا ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کرنا شروع کر دیا. اسی لیے امام مزاحی کیا کہتے ہیں، ذرا اسٹیٹمنٹ سنیں. وہ کہتے ہیں کان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير اهله. وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ یہ علم جو ہے نا، دین کا علم، بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، بڑا محترم سمجھا جاتا تھا. لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی کتابیں اس میں داخل ہو گئیں اس علم کے اندر، تو پھر اس میں ایسے نااہل لوگ بھی گھس گئے جو اس چیز کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. انکمپیٹنٹ لوگوں نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ حاصل کرنا شروع کر دیا. یہ بھی وہ بھی اس علم کے اندر گھس گئے. تو کیسے وہ گھسے؟ ظاہر ہے استاذ تو ایک انکمپیٹنٹ بندے کو، پرانے زمانے میں نا اسکالرس کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو نا سند دیا کرتے تھے، ویریفیکیشن دیا کرتے تھے، اجازہ دیا کرتے تھے. اجازہ کا باقاعدہ پورا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ آپ کو فار ایگزامپل میں نے ایک علم دیا ہے نا، تو میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ جا کے اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کو جا کے آپ آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور وہ ظاہر استاذ کیا کرتا تھا، وہ سنتا تھا، باقاعدہ پورا ایگزام لیتا تھا، ایک وائیوا ہوتا تھا جس طرح ہم آپ کا لیتے ہیں، ہم بھی آپ کا وائیوا اسی لیے لیتے ہیں. تو آبویسلی جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، بعض اوقات بندہ چیٹنگ سے یا کسی طریقے سے رٹے سے پاس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں. تو کمپیٹنس کا پتہ چلتا ہے جب آپ اس سے انٹرویو لیتے ہیں، پراپر بات چیت کرتے ہیں، اچھا بتاؤ یہ سوال کرتے ہیں، بیک اینڈ فورتھ جب کوسچن آنسرز ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک بندہ کتنا قابل ہے. تو ہم نے بھی بیسکلی وہی ٹیکنیک لگائی ہے. تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت دیتے ہیں کہ جائیں آپ جا کے پڑھا سکتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو پہلے اس طرح کی بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. تو جب کتابیں آنا شروع ہو گئیں تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے کرنا ہی بند کر دیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. اور کتابوں میں کیا کیا کہ ادھر سے علم حاصل کر لیتے. بڑے بڑے اساتذہ ہوتے تھے، جیسے ان کے نوٹس مل جاتے تھے، جیسے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ نوٹس مل جاتے ہیں. کئی آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں ماشاء اللہ آپ کے ساتھ جو ماشاء اللہ کلاس لیتے ہی نہیں آن لائن، وہ نوٹس مل جاتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھتے ہیں اور وہاں سے پڑھ کے ایگزام میں پاس ہو جاتے ہیں. اب ایسے اسٹوڈنٹس جو ہے، تو وہ جس نے لائیو کلاس لی ہے اور کلاس میں ڈسکشن کی ہے اور کلاس کے اندر محنت کی ہے، ہو سکتا ہے دونوں ایگزامس کے اندر برابر ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ہو سکتا ہے دوسرے نے نوٹ سے تیاری اچھی کی اور اس کے مارکس زیادہ ہوں، لیکن کمپیٹنس اصل میں کس کی زیادہ ہوئی، اہلیت کس کی زیادہ ہے،
اس نے جس نے لائیو کلاسز لی ہیں، کلاس میں ڈسکشن کی ہے، بیک اینڈ فورتھ اس چیز کو سمجھا ہے، اس میں محنت کی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ایگزیکٹلی یہی مطلب اس کا ہے کہ پہلے یہ علم بڑا معزز تھا، صرف لوگ ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے، لیکن جب کتابیں داخل ہو گئیں تو اس میں پھر کیا نااہل لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس کے اندر کوئی بہت بڑا عالم ہو، متبحر ہو، ایکسپرٹ ہو، کمپیٹنٹ آدمی ہو، جس نے ایک بہت کوئی نمایاں مقام حاصل کیا ہو اور اس نے صرف کتابوں سے علم حاصل کیا ہو. کہتے ہیں ایسے میں کوئی مثال نہیں ملتی. کہتے ہیں بہرحال ایک بندہ ہمیں ملتا ہے جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، وہ ایک ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، 403 ہجری میں اس کا نام تھا، وہ مشہور تھا اس بارے میں، جس کا نام تھا علی بن رضوان المصری الطبیب. یہ ڈاکٹر تھا تو یہ مشہور تھا کہ اس نے نا کتابوں سے علم حاصل کیا ہے، اس نے اساتذہ سے نہیں پڑھا، اور اس نے باقاعدہ اس کے لیے کتاب بھی لکھی تھی کہ بغیر اساتذہ کے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے کتابوں سے. لیکن علماء نے تنقید کی اس کے اوپر بہت زیادہ نا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ اس کی بلکہ غلطیاں بھی نکالی کئی زیادہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. چلے آپ کو ایک مزے کی نا ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں. یہ شعر، یہ بڑے مزے کا شعر ہے، یہ ذرا سنیے گا. یہ شعر جو ہے نا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے، مزے کی کہانی ہے. یہ ابو حیان التوحیدی ہیں. یہ ایک وہ ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا ان کی تفسیر کا بھی میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا، تفسیر بحر المحیط، شاید آپ کو یاد ہوگا. لغت کے بہت بڑے امام ہے ابو حیان التوحیدی. عقیدے کے اندر تو غالباً معتزلی تھے، اعتزال تھا ان کے اندر پایا جاتا تھا، عقیدہ کوئی اتنا ٹھیک نہیں تھا ان کا. لیکن بہرحال اب یہ معتزلہ کیا ہوتے ہیں، یہ اعتزال کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ جب آپ عقیدے کی کلاسز پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح ہمارے ہاں فقہ کے اندر سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں، تو عقیدے میں بھی سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں. تو عقیدے کے اندر معتزلائٹس تھے، اس طریقے سے جہمیہ تھے، اسی طریقے سے قدریہ تھے، جبریہ تھے، ٹھیک ہے نا، ماتوریدیہ تھے. یہ سارے سکولز آف تھاٹ باقاعدہ آپ کو ملتے ہیں. تو بہرحال ابو حیان التوحیدی جو ہے، ان کا بڑا مشہور شعر ہے، یہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں یظن الغمر ان الكتب تهدي اخاف من لادراك العلوم. وہ کہتے ہیں کہ ایک ان ایکسپیرینسڈ بندہ ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ کتابیں جو ہے نا وہ ہدایت دیتی ہیں، یعنی کتابیں جو ہے نا وہ رہنمائی کر سکتی ہیں. اخاف من لادراک العلوم، وہ کیا کرتی ہیں کہ علوم کے ادراک کے اندر وہ مددگار ہوتی ہیں. یعنی ایک ان ایکسپیرینسڈ آدمی یہ گمان کرتا ہے، اس کو یہ خیال ہے کتابیں نا رہنمائی بھی کرتی ہیں اور وہ علوم کے ادراک کے اندر بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. ٹھیک ہے نا. جاہل جو ہے، ایک جاہل اگنوریمس جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ ان کتابوں کے اندر غوامض، ایسی الجھنیں ہیں، حیرت عقل الفہیمی، جو کہ بیسیکلی بڑے بڑے ذہین اور فتین آدمی کو حیران کر دیتی. ٹھیک ہے نا. اس کو نہیں پتا، وہ سمجھتا ہے کتاب میں آرام سے علوم کو حاصل کر سکتے ہیں آپ ان کو پڑھ کے. اس کو نہیں پتا کہ ان علوم کے اندر بعض اوقات اتنی الجھنیں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے ذہین اور فتین لوگ ہوتے ہیں، بڑے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، بڑے جن کا آئی کیو لیول ہائی ہوتا ہے، ان جیسے لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں کتابیں. کیوں؟ علوم ایسے ہوتے ہیں، الجھنیں ایسی ہوتی ہیں، کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں. پھر آگے کہتے ہیں اذا رمت العلوم بغیر استاد او بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بغیر استاذ کے علوم کو حاصل کریں گے تو آپ سیدھے رستے سے بھٹک جائیں گے. وتلتبس الامور عليك حتى تصير ضل من توم الحكيم. وہ کہتے ہیں معاملات آپ پر اتنے مشکل ہو جائیں گے اور معاملات اتنے الجھ جائیں گے اور آپ ایسی ایسی کمپلیکسٹیز کا شکار ہو جائیں گے کہ آپ تومہ الحکیم، ایک ڈاکٹر اس کا ذکر کیا، تومہ الحکیم، آپ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہوں گے. اس کو آپ انگلش میں تھامس کہہ سکتے ہیں. توما جو ہے، توما، تھامس دا فزیشن، ٹھیک ہے نا. ایک تھامس تھا، ایک ڈاکٹر تھا، ایک فزیشن تھا، اس کے بارے سے انہوں نے بات لکھی. اب یہ تھامس دا فزیشن کون ہے؟ اچھا جی، اس کے پیچھے کہانی یہ ہے، مختلف کہانی ہے ویسے. ایک کہانی جو مجھے پتا ہے وہ یہ کہانی، اس کے پیچھے ہوتا یہ تھا کہ توما جو ہے نا وہ ایک ڈاکٹر تھا، ایک فزیشن تھا، ایک طبیب تھا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے اپنے والد سے نا بکس کو انہیریٹ کیا تھا، بکس کو انہیریٹ کیا تھا، کتابیں جو ہے نا اس نے اپنے والد سے انہیریٹ کی تھی، وراثت میں ملی تھی. اس کا باپ ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، علاج کرتا تھا لوگوں کا. تو اس نے کیا کیا، بجائے کسی استاد سے علم حاصل کرنے کے، اس نے بھی نا کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اور کتابوں کے اندر سے اس نے کیا کیا، دیکھ دیکھ کے لوگوں کے نا مسائل حل کرنا شروع کر دیے. یعنی لوگ آتے اس کے پاس علاج کروانے کے لیے، تو کتاب کھولتا، اس میں دیکھتا اچھا اس مرض کی کیا بیماری کا علاج لکھا ہے، تو اس مرض کا یعنی اس بیماری کا کیا علاج لکھا ہے، تو وہ علاج کیا کرتا اس کو بتا دیتا، اور لوگ مطمئن ہو کے چلے جاتے. کبھی وہ کام کر جاتا، کبھی نہیں بھی کام کرتا. تو بہرحال وہ اس طرح اپنا کام چلاتا رہا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ نا کتاب پڑھ رہا تھا ایک اپنے والد کی،
تو اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا, ایک حدیث لکھی ہوئی تھی, مشہور حدیث ہے, حبۃ سودا داء من کل دوا. حبۃ سودا کا مطلب ہے بلیک سیڈ. دا بلیک سیڈ ہیز اے کیور فار ایوری ڈیزیز. بلیک سیڈ جو ہے نا, اس کو اردو زبان میں ہم کلونجی کہتے ہیں, کلونجی کہتے ہیں, کلونجی کہتے ہیں. تو یہ بلیک سیڈ ہے نا, آپ کو پتا ہے یہ حدیث ہے اس کے بارے میں کہ اٹ ہیز اے کیور فار ایوری ڈیزیز, یعنی ہر بیماری کا اس کے اندر علاج پایا جاتا ہے. کلونجی بہت بہت اچھی یعنی ایک سبسٹنس ہے, اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے اس میں, جیسے کہ حدیث پہ آتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ پڑھا, اچھا ہوا یہ کہ حبۃ سودا, حبہ تھا, تو حبہ کو اس نے کیا لکھا, حیہ. اصل میں ہوا یہ کہ جس بندے نے لکھا تھا, اسکریونر جو تھا نا لکھنے والا, اس نے کیا کیا, لکھتے ہوئے نا اس نے حبہ لکھا تو انک جو ہے نا وہ پھیل گئی, تو با جو ہے نا اس کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ گیا, یا وہ پھیل کے نا حیہ بن گیا. تو اگر آپ دیکھیں حبہ جو ہے نا اس کے ساتھ اگر با کے ساتھ ایک اور نقطہ لگا دے تو وہ حیہ بن جاتا ہے, وہ یا بن جاتی ہے. اور حیہ کہتے ہیں سانپ کو, حیۃ سودا داء من کل دوا. اس نے کیا پڑھا ان کے پھیلنے کی وجہ سے کہ بلیک سنیک, دا بلیک سنیک ہیز اے کیور فار ایوری ڈیزیز. ہر سانپ جو ہے نا, کالا سانپ جو ہوتا ہے, جو وائپر کہتے ہیں, بلیک وائپر جسے کہتے ہیں, بڑا بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے, بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے. تو یہ کالا سانپ جو ہوتا ہے اس کے اندر نا ہر مرض کا علاج ہے. تو اس نے اپنے والد کی اس کتاب سے اس طرح پڑھا. اب وہ کہتا ہے یار میں لے کے آتا ہوں, یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, یہ میں لاؤں گا, اس کا جو ہے نا میں بیماری سے, اس کا جو ہے نا ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے, تو میں اس سے ایک وہ تیار کروں گا میڈیسن, اور اس سے میں لوگوں کے مسائل حل کر دوں گا. تو وہ گیا باقاعدہ نا سانپ کو پکڑنے کے لیے. تو وہاں پہ اس نے, ظاہر بڑا خطرناک سانپ تھا, تو اس نے کیا کیا, اس کو پکڑا. تو پکڑتے سے نا وہ غلطی سے, اس سے غلطی کیا ہوئی کہ وہ صحیح طرح نہیں پکڑ سکا اس کو. تو اس نے باقاعدہ نا سانپ نے اس کو کاٹ دیا, اور جیسے ہی سانپ نے کاٹا تو اس کا وہ زہر پھیل گیا اتنا زیادہ کہ وہ سروائیو نہیں کر سکا اور وہ مر گیا. تو وہاں سے نا لوگوں نے باقاعدہ جو ہے نا یہ مشہور یعنی اسٹیٹمنٹ ڈال دی کہ جو ہے نا, اسٹیٹمنٹ کیا بتائی لوگوں نے, یعنی مقولہ مشہور ہو گیا, پروورب ہو گیا کہ جو یہ بندہ جو ہے نا, یہ توما الحکیم جو ہے نا, اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے, یعنی اس سے بھی زیادہ مس گائیڈڈ ہے جس طرح وہ مس گائیڈڈ تھا. تو بہرحال اس بیچارے کی ڈیتھ ہوگی اس طرح. کہانی یہ پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں, بہرحال یہ ان کے ہاں ایک جو ہے نا کہاوت مشہور تھی عربوں کے ہاں, تو انہوں نے بیسیکلی اس طرف اشارہ کیا کہ اس نے بھی کیا کیا کہ اس نے بغیر جو ہے نا استاذ کے علم حاصل کیا, اور اس نے صرف کتابوں پہ رلائے کیا, اور کتابوں پہ رلائے کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اس چیز کا شکار ہو گیا. تو بہرحال آپ کو امید ہے پتہ چل گیا ہوگا کہ استاذ سے پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے. ماشاء اللہ آپ لوگ بھی استاذ کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس علمی کامیابی آپ کو عطا کرے اور آپ کو مزید فائدہ اٹھائے. اب کچھ حوالے سے تیسری فصل, یہ دوسری فصل میں مصنف رحمہ اللہ نے نا کچھ چیزیں ذکر کی ہیں, یعنی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. کسی کو اگر نہیں کلیئر ہوا تو ہم اس کو مزید چیزیں کا ایکسپلین کر لیتے ہیں. اینی ویز آگے جی چلتے ہیں جی, اساتذہ کا ادب و احترام. اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ نے نا پوری تیسری فصل کا جو ہے نا کچھ چیزیں بیان کی ہیں. تو اس میں مثال کے طور پہ اساتذہ کے ادب و احترام سے حوالے سے کچھ چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. کچھ کون سے ہیں, میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں. پہلی چیز تو انہوں نے کہا, اچھا میں اس کو نا زیادہ تفصیل سے جانے کے لیے, ظاہر ہے آپ کو ماشاءاللہ آپ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا, ریڈنگ کر لیجئے گا. میرا دل اصل میں یہ کہ کتاب کو نا جلدی مکمل کر کے نا آپ کو ایک بہت اچھی کتاب ہے وہ میں پڑھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے ہمیں موقع ملے, ہم اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے اس کتاب کا نا. وہ کتاب ہے بیسکلی شیخ جو ہے نا امام غزالی کی کتاب ہے. بیسکلی وہ کتاب بھی میں آپ کو چاہ رہا ہوں پڑھا دوں. اصل میں اس کتاب کو میں چاہتا ہوں آپ لوگ خود پڑھیں. اصل میں یہ کتابیں جب آپ خود پڑھیں گے نا, ذوق رکھیں گے ان کتابوں کو پڑھنے کا, تو دیکھیں گے آپ کے اندر چینج آئے گا. یاد رکھیے گا جو بندہ جو جس طرح کا مٹیریل کنزیوم کرتا ہے نا, وہ چیزیں اس کے اندر پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ. تو اگر فار ایگزامپل آپ آداب کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے, تو آپ کا ذوق کے اندر نا آپ دیکھیں گے انکانشیسلی آپ کیا کریں گے کہ آپ کے اندر کئی چیزوں کا اہتمام ہونا شروع ہو جائے خود بخود. تو آپ چیزوں کا نا اہتمام کیا کریں, ادب کی کتابیں بہت پڑھا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو لٹریچر کا ذوق رکھتے ہیں نا, ان کے بات کرنے کے اندر بھی بڑا سلیقہ آ جاتا ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا سلیقہ بڑا آ جاتا ہے. تو اردو ادب یا انگلش ادب, ایون ادب پڑھنے کے لحاظ سے ان چیزوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. تو نیچرلی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ چاہتے کہ مطلب کہ انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں انکلکیٹ ہوتے نا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ اس کو کتاب کو ایٹ لیسٹ پڑھیں گے, گو تھرو ضرور کر لیں. اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ ایک اور کتاب پڑھانا چاہتا ہوں جو چھوٹی سی ہے, امام غزالی کی ہے. وہ بیسکلی ایھا الولد اس کا نام ہے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ نہیں, آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے کتاب, وہ بتائیں.
Anyone? No, sir. Sorry. No, sir. माशाल्लाह, ठीक है, जबरदस्त, पे मजा आएगा पढ़ने के, बहुत मजे की किताब, बहुत अच्छी किताब है। वो बेसिकली उन्होंने अपने ना अपने स्टूडेंट को एक नसीहत की थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हम पढ़ लें इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को ना आपको फायदा होगा इंशाल्लाह कि चले हमने 2 किताबों से गो थ्रू किया, बल हम मोटा मोटा इस किताब को गो थ्रू करेंगे। तो अच्छा, तीसरी फसल में उन्होंने क्या किया, मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने चीजें जिक्र की हैं। मिसाल के तौर पर पहली चीज, अपने उस्ताद की खूब इज्जत और एहतराम करें। जाहिर है, ऑब्वियसली उस्ताद की इज्जत और एहतराम इसलिए भी करनी है कि वो आपको एक इल्म अता कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे दीन का इल्म। दीन का इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। देखें, आम उलूम का भी इंसान को बहुत ज़्यादा इहतमाम करना चाहिए कि उस्ताद साहब को इल्म दें, लेकिन दीनी उलूम की तो बहुत बड़ी बात है, इससे आपकी आखिरत समझ जाएगी। इमेजिन करें, और आप इसकी वजह से अल्लाह ताला के पता नहीं कितने आप नबियों के वारिस बन रहे हैं इसके ज़रिए ना, तो कितनी बड़ी बात है। तो सुभान अल्लाह, वो बंदा जो आपका ज़रिया बन रहा है इस चीज़ के लिए, आपको उसका एहतराम करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा ज़बरदस्त एक कौल है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल है कि वो शेर है उनका, शेर मुझे याद मेरे वो है, हाँ, रदीना बिक़िस्मतिल जब्बारि फीना लना इल्मुन वलिलजुहाली मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबक़ा वला यज़ालू। वो कहते हैं, हम जो जब्बार है ना, जो अल्लाह ताला जो जाबिर है, हम राजी हैं उसकी तकसीम पर। बिक़िस्मतिल जब्बारि फीना, जो अल्लाह जब्बार है ना, जबर करने वाला, उसकी तकसीम पर राजी हैं, जो उसने हमारे बारे में तकसीम कर दी। लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू, हमारे लिए इल्म है और जुहाल के लिए, जाहिलों के लिए माल है। फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन, जो माल है वो तो अनकरीब फना हो जाएगा। व इन्नल इल्म यबक़ा वला यज़ालू, और इल्म जो है वो बाकी रहेगा और कभी भी उसका ज़वाल नहीं आएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, तो ज़ाहिर है इल्म दीनी उलूम का तो ज़वाल नहीं, बल्कि आपको मैं एक बात बताऊँ, सलफ़ का ना, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की, मैं पिछले दिनों किताब पढ़ रहा था, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात जिक्र की। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने जिक्र ये की है बात कि जो है ना, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने ना एक सलफ़ के हमारे जो असलाफ है उनमें से किसी का कौल जिक्र किया, ये जो इल्म है ना, इसकी इतनी लज्जत है और ये इतना अहम है, अल्लाह की कसम, अगर इसकी लज्जत का और इसकी अहमियत का सलातीन जो बादशाह है ना, उनको पता चल जाए ना, तो वो अपनी तलवारों को लेके ना हम पर चढ़ दौड़ेंगे कि हमें किसी तरीके से ये लज्जत भी हासिल हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है, सुल्तान क्या करते हैं आमतौर पे, बादशाह जो है, जो साहिब इक़्तिदार होते हैं, हर फ़ायदेमंद चीज़ वो अपने पास हड़प कर जाते हैं। हर वो चीज़ जो बेनिफिशियल होती है या जिससे कोई ख़ास उनको कोई चीज़ फ़ायदा होता है, वो उसको सबसे पहले हथिया लेते हैं। तो कहते हैं, उनको अगर इस चीज़ की अहमियत का पता चल जाए ना, जो इनको अल्लाह ताला ने भी तौफीक नहीं दी, जो इनको अभी लज्जत महसूस एहसास नहीं होता, अगर उनको पता चल जाए, तो कभी भी वो जो है ना, वो ना करेंगे, कभी भी ना वो ना, यानी वो हमेशा उसके पीछे जो है ना वो हो जाएंगे, क्या नाम है, यानी वो हम पर बकायदा अपनी अपने लश्कर लेके जो है ना हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि हमसे ये किस तरीके से इल्म हासिल कर लें, तलवारें निकाल लेंगे हमारे खिलाफ। तो बहरहाल, कहने का मतलब है कि ये जो इल्म है, वल्लाह सुब्हान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह ताला। और जाहिर है, जब ये देखें, दुनिया की कुछ लज्जतें ऐसी होती हैं, मैं आमतौर पर भाइयों को कहा करता हूँ, अपनी बहनों को भी, कि देखें, 2 तरह की नेमतें होती हैं। कुछ नेमतें ऐसी होती हैं दुनिया की नेमतें तो ऐसी हैं कि वो उस बंदे से उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है, यानी आप उस बंदे से इन चीज़ों की अहमियत का पूछ सकते हैं जिसके पास वो नेमतें नहीं है। मिसाल के तौर पे, अगर किसी बंदे के पास गाड़ी नहीं है, वो बेचारा मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है गर्मी के अंदर, या फिर अगर कोई साइकिल पे सवार है, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो वो साइकिल पे सफ़र कर रहा है, या उसके पास साइकिल भी नहीं है, वो बसों पे धक्के खा रहा है, तो उससे अगर आप पूछें कभी कि मोटरसाइकिल का क्या बेनिफिट होगा, ये गाड़ी की अहमियत क्या है, वो आपको बता सकता है। जाहिर, जिस बंदे को अल्लाह ने गाड़ी दी हुई है, जिस बंदे के पास अल्लाह की तरफ से वो नेमत है, तो बाज़ औक़ात वो उस तरीके से अप्रिशिएट या नॉलेज नहीं करता उस चीज़ को ना, वो उस चीज़ का कभी भी सही तरीके से शायद शुक्र अदा ना कर सके। आप खुद देखें, आपको अल्लाह ने आंखें दी हैं, सुभान अल्लाह, हमने आज तक कभी उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ। कभी आज तक हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया उठ के सुबह के, यार सुभान अल्लाह, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास हाथ है चलने के लिए, सॉरी, हाथ चलने के लिए नहीं, हाथ पकड़ने के लिए और पैर चलने के लिए। तो इमेजिन करें कि वो शख्स बेचारा जिसके पास ये आंखें नहीं है, ठीक है ना, जिसके पास ये हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है, उसकी अहमियत का असल अंदाजा उसको होगा, वो बता सकेगा आपको कि ये कितनी बड़ी बातें हैं ना, कितनी बड़ी चीज़ है। तो दुनिया की जो नेमतें हैं ना, ये उसकी अहमियत का अंदाजा वो बंदा आपको बताता है जिसके पास वो नेमतें नहीं है। लेकिन आखिरत जो है, ये खासतौर पर इल्म है, नॉलेज है, इसकी अहमियत और इसकी लज्जत का अंदाजा सिर्फ वो बता सकता है, वो बंदा उसके बारे में बता सकता है जिसके पास है। जिसके पास वो नहीं है, वो बेचारा कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, ये ऑपोजिट है। चलिए, आपको मैंने एक फनी लतीफ़ा सुनाता हूँ, थोड़ा सा ना।
فنی لطیفہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو کال سنایا نا، وبینا بقسمت الجبار فینا، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. ہمارے نا ایک بھائی ہیں، شاید آپ کو پتا ہوگا، طاہر ابن جلیل کا، ٹھیک ہے نا. تو طاہر ابن جلیل یوتھ کلب میں ہوتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ہم لوگ نا بیٹھے، میں اور وہ بیٹھے ہوئے، یہ ریئل لطیفہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ایکچوئل میں ہوا. تو ہوا یہ کہ ہم لوگ نا بیٹھے ہوئے، تو ایک جگہ نا ہمارا یوتھ کلب میں نا ہمارا ایک پروگرام تھا والنٹیئرس کے ساتھ. تو وہاں پہ نا، وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں میں نا کچھ بوائز بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ، تو ہمارا ان کے ساتھ سیشن ہوا. والنٹیئر جو ہمارے بیچارے بھائی ہماری ہیلپ کرتے ہیں مختلف ایونٹس وغیرہ میں، کافی زیادہ والنٹیئرنگ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا ایک پرسنلائز سیشن تھا، کیو اے سیشن چل رہا تھا ان کے ساتھ. تو ہم نے پوچھا تھا، گپ شپ چل رہی تھی، تو سوالات پوچھ رہے تھے، اچھا فلاں سوال میرا یہ مسئلہ آپ بتائیں کیا. میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو تاہا بھی کچھ سوال میں ایڈریس کر رہا تھا، کچھ تاہا ایڈریس کر رہا تھا. تو نا ہوا یہ کہ ایک سوال آیا ایک بھائی کی طرف سے کہ جی مجھے فلاں کسی خاتون سے محبت ہے، تو اس کے گھر والے نہیں مان رہے، تو آپ بتائیں کہ جی کوئی طریقہ بتائیں. تو میں بڑی کوشش کی ہے، میرے دل سے نہیں اتر رہی، اور میں نا اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اس کے والد نہیں مان رہے خاص طور پہ. تو نا اچھا وہ طاہر نے کیا کیا کہ طاہر ہے نا فری طور پہ نا، اچھا اللہ طاہر کو پتہ نہیں چلا، طاہر بیچارے نے کیا کیا، طاہر ہے نا اس کو نا سمجھا رہا، اس کو موٹیویٹ کر رہا، دیکھو کوئی بات نہیں جو ہے نا. پہلے تو اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب دعا وغیرہ کریں، اللہ تعالیٰ آسان نہیں کرے. پھر اس کو ساتھ تھوڑا سا یہ بھی کہا کہ یار دیکھو دنیا ختم نہیں ہو جاتی، اللہ نے اور بھی بڑی خواتین رکھی ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، تو آپ کیوں ایک کے پیچھے ہو، آپ کوشش کرو، اللہ آپ کو اور بھی دے دے گا انشاءاللہ، بڑی بات نہیں ہے. تو ساتھ میں اس کو امید دلانے کے لیے اس نے کہا کہ آپ کو نا یہ کہنا چاہیے، رضینا بقسمت الجبار فینا. اس نے صرف یہ جملہ کہا کہ ہم راضی ہیں جبار نے جو ہمارے لیے تقسیم کر دی ہے. تو اس نے یہ کہا نا، تو وہ آگے سے کہتا ہے طاہا بھائی وہ جو لڑکی ہے نا اس کے والد صاحب کا نام جبار ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی ہیں ان کی تقسیم پر جو جبار انکل نے ہماری تقسیم کر دی. آپ لوگ سمجھ آ گئے ہوگا لطیفہ، پتہ نہیں کہ نہیں آیا کہ نہیں. بہرحال نہیں، بس مراد اللہ اللہ کی ذات ہے، تو وہ جبار جو ہے نا وہ ان کے ابا جی کا بھی نام تھا. تو یہ دیا لطیفہ ایسے. اینی ویز تو یہ بعض اوقات اس طرح کے بھی فنی ہوتے ہیں معاملات. چلے جی، اپنے استاد کی خوب عزت و احترام کریں، پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جی اچھا ماشاء اللہ آپ کے اسمائلی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے. چلے اچھا ہو گیا. معذرت کے ساتھ میں اصل میں سفر کر کے آیا ہوا تھا یہاں پہ ملتان میں، تو اس وجہ سے میری تھوڑی آواز تھوڑی سی لیتھارجک سی ہے، اور میں تھوڑا اس ٹائم اس فریشنس کے ساتھ آپ کو نہیں پڑھا پا رہا جس فریشنس کے ساتھ مجھے پڑھانا چاہیے. اینی ویز چلے جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے استاد کی خوب عزت و احترام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بات کرنے میں مطلوب سلیقے کا لحاظ رکھیں. ڈیفینیٹلی آبویسلی یہ صرف استاد نہیں، آبویسلی ہر بندے کے ساتھ ایک طالب علم کے بات کرنے کا انداز جو ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. میں نا کئی جو ہمارے بھائی ہیں میں ان کو کہتا ہوں یار دیکھیں ہم نا ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں، دیکھیں ایک بندے کی نا سلیقے کا، ایک بندے کا نا آداب کا تو پتہ چلتا ہے جب وہ بندہ نا، دو حالتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ایک بندے کی نا اپنی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے. ایک جب وہ بہت جو ہے نا خوش موڈ میں ہو، اور ایک جو ہے نا وہ بہت ہی جب وہ افسردہ ہو. ایک بندہ جب بہت خوش ہو، بہت موڈ میں ہو، تو تب وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ظاہر اپنے آپ کنٹین نہیں کر پاتا اپنے ایموشنز کو. اور ایک وہ ہے جو بندہ بہت زیادہ افسردہ ہو، تو اس وقت بھی وہ کیا کرتا ہے، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کر پاتا. ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے ایموشنز کو کنٹین کرنا، یہ بہت اہم ہے. ہم لوگ اللہ معاف کرے خاص طور پہ مذاق کے دوران نا لحاظ نہیں کرتے، ایسا مذاق کرتے ہیں جس سے اگلے کو تکلیف ہوتی ہے، پھر بہت گندا مذاق کرتے ہیں. ایون ان فیکٹ ویسٹرن جو آپ کی کامیڈی ہے نا، ویسٹرن کامیڈی اللہ معاف کرے، اگر آپ ان کامیڈینس کو دیکھیں گے کبھی، ان کی آپ سنیں اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ سوائے کچھ کے، ان کا سارا جوک، ان کی ساری کامیڈی نا بیڈ روم سے سٹارٹ ہوتی ہے اللہ معاف کرے، اور باتھ روم تک جا کے ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس سے اوپر ان کو کوئی جوک ہی نہیں آتا اللہ معاف کرے. اتنا فضول، اتنا گندا جوک کرتے ہیں، کراہت ہوتی ہے انسان کو. یعنی ان کا مذاق ہی ہوتا ہے اللہ معاف کرے. اسی طریقے سے اگر آپ نے جو فنی ویڈیوز ہوتی ہیں کبھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، کسی کا سر دیوار کے ساتھ لگ رہا ہے تو اس پہ کہہ کے لگ رہے ہیں، کوئی بےچارہ گر گیا اس کے اوپر کہہ کے لگ رہے ہیں.
یعنی کس طریقے سے استنا کم سلیقہ نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے اندر نا نفاست نہیں ہے, طبیعت کے اندر نفاست نہیں, مزاج کے اندر نفاست نہیں ہے, وجاہت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ کم ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات مزاح کے اندر نا کچھ لوگ جو ہے نا بہت حد سے زیادہ باہر نکل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ کے نا پڑھے لکھے ہونے کا مطلب, اگر آپ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں, خاص طور پہ علم حاصل کر رہے ہیں, آپ کے مزاح کے اندر بھی ایک نفاست ہونی چاہیے, آپ کے غصے کے اندر, آپ کے افسوس کے اندر بھی نفاست ہونی چاہیے, وقار ہونا چاہیے, ایک آپ کا جو ہے نا ایک کمپوزر ہونا چاہیے نا. سبحان اللہ, جو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے نہیں رہا, ہمیں بہت کمپوزر کے ساتھ, بہت ہی کنٹینڈ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے, کیونکہ آپ دین کے طالب علم ہیں, آپ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ایون ایک پڑھا لکھا بندہ, ایک سویلائز بندہ, اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. آپ دیکھیں, میں مثال دیا کرتا ہوں, جیسے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے بلکہ اسلام نے ایک مسلمان کے وقار اور اس کی وجاہت کا کتنا خیال رکھا, اس کے کمپوزر کا کتنا خیال رکھا. علیکم, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں جائے نماز کے لیے, لیٹ ہو جائے تو بھاگ کے نہ جائے. آپ اس طرح کہیں, آپ نے کہا کہ علیکم بالسکینۃ والوقار, تم پر سکون ہونا چاہیے اور وقار ہونا چاہیے تمہارے چلنے کے اندر. بھاگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ دیکھیں فرض نماز ہے, اتنی امپورٹنٹ چیز میں سو رہی ہے, فرض نماز سے اہمیت کیا چیز, اہم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ لیٹ ہو رہی ہے, یو شوڈ بی دیئر, یو شوڈ بی ہرنگ, آپ کو جلدی جانا چاہیے. لیکن وہاں پہ شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں, آپ نے اپنے وقار کو نہیں چھوڑنا, آپ دوڑو نا احترام کے ساتھ, بڑے ایک روب کے ساتھ, ایک وجاہت کے ساتھ تم جاؤ, ٹھیک ہے نا, پتہ چلے کہ مسلمان چل رہا ہے. سبحان اللہ, سلیقہ ہو آپ کے چلنے کے اندر. ایک امیجن کریں کہ ایک بندے کا ویسے مذاق ہو یا دوسرا ہو, وہاں پہ سلیقے نہ ہو, تو بات کرنے میں مطلوب سلیقے کا لحاظ رکھنا, اور خاص طور پہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کا ایک کمپوزر اڈاپٹ کرنا, یہ بہت ضروری ہے. یہ پوری پرسنالٹی ہے جو آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے. یہ نہیں کہ سمپل آپ نے بس 2-3 آیات اور حدیثیں یاد کر لی, قیل وقال کر لیا, فلاں کا عالم یہ کہتے ہیں, فلاں یہ کہتے ہیں, کچھ عربی کے الفاظ آپ کو اسٹیٹمنٹس آ گئی تو آپ نے بڑے اپنے آپ کو علامہ سمجھ لیں. پوری ایک پرسنالٹی, ایک پورا آپ کو پرسونا اڈاپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. الفہمتم یا سیدات, آج تو ساری سیدات ہیں ماشاء اللہ, بہنیں ہیں, کوئی بھائی ہے ہی نہیں آج. جی سر. چلے الحمدللہ, گڈ. تیسری چیز ہے جی حسن استماع کا لحاظ رکھنا. حسن استماع کا مطلب کیا ہے جی, کوئی بتا سکتا ہے حسن استماع کیا ہے؟ مجھے بتائیں جی سر سسٹر. استماع تو سننے کو کہتے ہیں. ارم وسیم, سر آپ, گڈ لسنر ہونا جی. ہاں سسٹر ارم آپ بتائیں ذرا, میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. حسن استماع کا لحاظ رکھیں, what does it mean, کیا مطلب ہے اس کا؟ استماع کا مطلب سننا. جی جی بالکل, حسن استماع کا مطلب کیا ہے؟ اچھے سے سننا سر. اچھا, میں نے کہا آپ نے کہا اچھے سے سنانا کسی کو. نہیں, سننا. سننا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو حسن استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جی بی اے گڈ لسنر, بینگ اے گڈ جی لسنر. obviously if you are a student, اگر آپ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں تو آپ کو اچھا سامع ہونا ضروری ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے سامع اور ایک ہوتا ہے مستمع. کیا فرق ہے؟ کوئی آپ کو عربی پڑھی ہے, تھوڑا بہت فرق پڑا, پتہ چلا ہے؟ ایک ہے باب استفعال اور ایک ہے باب, ایک اسم فاعل ہے سامع اور ایک ہے استماع. مستمع بھی اسم فاعل ہے اور سامع بھی اسم فاعل ہے. ایک جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا باب ہے اور ایک باب استفعال ہے, ایک مزید فی کا ہے. کوئی فرق پتہ ہے ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ سر ایک ایکٹیو ہے نا اور ایک پیسیو لسننگ ہے, مطلب دھیان سے سننا. اور ویسے زبردستی, کمال ہے جی, ماشاء اللہ. آپ کو کیسے پتا چلا یہ؟ سر وہ نا جو شیخ سیف اللہ کی آج کل وہ سیریز چل رہی ہے نا, وہ اسی بک پہ شارٹ شارٹ پڑھا رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا تھا. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ کے 2 استاد ہیں. چلو ٹھیک ہے جی. تو جی سر. استماع جو ہے, استماع مستمع, استماع کہتے ہیں ایک پیسو استماع کہتے ہیں ایکٹیو لرننگ لسننگ کو, اور سماع کہتے ہیں پیسو لرننگ کو. تو استماع کا مطلب ہے کہ بہت غور سے سننا, ٹھیک ہے نا, بہت غور سے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے, تلاوت کیے جائے, فَاسْتَمِعُوا, یہ نہیں کہا فَاسْمَعُوا تو سنو, کہا فَاسْتَمِعُوا, خوب جو ہے نا غور و فکر کرو, یعنی دھیان سے سنو,
ٹھیک ہے. دیکھیں صرف الف سین تال شروع میں لگا کے جو ہے نا آپ نے اس کے اندر ایک معنی ایڈ کر لیا. یاد رکھیے گا یہ جب بھی حروف زائد ہوتے ہیں تو اس سے معنی کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. عربی زبان کا یہ جنرل اصول ہے. جنرل اصول کیا ہے کہ جب آپ کے حروف زیادہ ہوتے ہیں کسی ورڈ کے اندر ایڈیشنز کرتے ہیں تو اس سے میننگ بھی مزید ایڈ ہو جاتا ہے. آگے چلیں. اس کے سامنے بیٹھنے کے آداب کو ملحوظ رکھیں. obviously اس میں یہ ہے کہ استاذ کے سامنے بیٹھنا آپ نے تو بیٹھنے کے آداب بھی ملحوظ ہوں. اس کے بعد یہ سوال کرنے اور کتاب کھولنے کے سلیقے کو مد نظر رکھیں. واہ کیا بات ہے. سوال کرنے کا انداز, ہاؤ ڈو یو کوشچن. ہمارے یہاں بعض اوقات سوالات نہیں کرنے آتے لوگوں کو. بعض اوقات کیا اکثر اوقات لوگوں کو سوال نہیں کرنے آتے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی آپ کو میں فنی بات بتاتا ہوں. میں چونکہ میرا تھوڑا سا پبلک ایکسپوجر بھی ہے تو لوگ جو ہے نا سبحان اللہ ان کو سوال کرنا نہیں آتا. ایک تو یہ کہ لوگوں کا دل ہوتا ہے جی ہم سوال کریں تو مجھے کوئی انڈیویجول اٹینشن ملے. تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سیشنز کے اندر, سر آپ کا 5 منٹ چاہیے بس سائڈ پہ الگ کوئی پرسنل بات کرنی. بندہ سمجھتا ہے کوئی بہت پرسنل بات, اللہ معاف کرے کوئی ایسا ذاتی کوئی پرسنل معاملہ ہو. کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہوتا, بڑا جنرل سا مسئلہ ہوتا ہے جو آپ بڑے جنرل سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو نا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جی اچھا مجھے ایک الگ سے ٹائم ملے. یہ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ایک الگ سے اہمیت ملنی چاہیے, حالانکہ وہ عام سی سادی سی بات ہوتی ہے. پھر بعض اوقات تو بیچارے لوگوں کا باقی لوگوں کو بیچاروں کا ٹائم لے جاتے ہیں اس طرح کر کے. دوسری بات یہ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پہ بعض اوقات آپ دیکھیں اگر آپ استاذ ہیں جس میں آپ کے پاس بہت زیادہ اسٹوڈنٹ, آپ کا ٹائم کم ہے, تو ایک پورا آرٹ ہے سوال کرنا جو ہم بعض اوقات اس کا لحاظ نہیں رکھتے. تو مثال کے طور پہ میں نے دیکھا کہ اب مثال کے طور پہ پبلک میں اب میرے پبلک پروفائل کے اوپر بہت سے میسیجز آتے ہیں, بہت میسیجز آتے ہیں سبحان اللہ. اب وہ میسیجز آتے ہیں, کچھ جینوئن کوسچنز بھی ہوتے ہیں اور کچھ بیچارے رینڈم ہوتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے سوال پوچھنا ہے, وہ کیا کریں گے, لکھیں کہ السلام علیکم بس. اب جی مثال کے طور پہ میں نے پڑھا, میں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. اب اتنے لوگ ہیں جو سوال کرنے والے. اب میں نے فار ایگزامپل وعلیکم السلام بھی, لیٹس اسیوم کہ میرا ٹائم تھا, میں ویلا بیٹھا ہوا تھا, میں نے وعلیکم السلام بھی کہہ دی. پھر وہ پوچھتے ہیں سر کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں جی الحمدللہ. پھر کہتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں سر آپ سے کچھ 2-3 سوالات کر سکتا ہوں. اب امیجن کریں کہ اب یہی وہ بندہ اس کے رسپانس میں اب 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد میں نے رسپونڈ کیا, چیک کیا, وہ مجھے کہے گا کہ جی, پھر اس کے بعد اس کا منہ بن جاتا ہے کہ جی آپ نے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کرتے, آپ میسج پڑھ کے بھی رسپونڈ نہیں کر رہے. تو اب امیجن کریں کہ اس طرح کے بندے کو بندہ کیا سمجھائے. تو طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے, امیجن کریں کہ ایک بندے کا ٹائم بہت کم ہے, تو یو نیڈ ٹو کنسٹرکٹ یور کوسچن ان اے ویری اچھا. بعض اوقات کیا کرتے ہیں وہ اتنی لمبی کہانی, اتنی لمبی بیک گراؤنڈ کہانی, میرے ساتھ یہ ہوا, میرا فلاں جگہ ہوا, فلاں یہ ہوا, فلاں یہ ہوا, فلاں ہوا, فلاں ہوا, سارا کچھ کرنے کے بعد 6-7 2-3 یعنی آپ سمجھ لیں کہ صفوں کا سوال کرنے کے بعد بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد اینڈ کے آ کے بڑا سمپل سا سوال ہوتا ہے, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں شادی کرنے کے لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے, کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ یار, وہ اتنی لمبی جو تم نے کہانی بنائی ہے, وہ نہ بھی تم بتاؤ, تم ویسے ہی پوچھ لو کہ سر اگر کسی بندے نے کوئی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرائٹیریا دیکھنے چاہیے, 1 2 3 کر کے آپ بتا دیں. تو ٹھیک ہے کانٹیکٹ سے بازو کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن یار کسی کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ میں پڑھتا رہوں گا. میں لٹرلی 2-3 لائنیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں اگنور کر دیتا ہوں اس کوشچن. تو کچھ لوگ بہت اسٹریٹ فارورڈ, السلام علیکم سر, ایک چھوٹا سا سوال ہے 1 2 3 بس, 1 لائن 2 لائن میں جو پڑھنے میں, اور وہ میں بہت کنوینئنٹلی رسپونڈ کر لیتا ہوں. تو یار اس طرح کر کے مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح لوگوں کو سکھانے کے, تو اساتذہ کے حوالے سے بھی ہم نے کہنے کا مطلب ہے پورا ایک آرٹ ہوتا ہے جس کا ہمیں خیال رکھتا ہے. بہرحال تو کچھ اہم نکات جو ہیں, کچھ اہم پوائنٹس وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ویسے دل تو نہیں میرا چاہ رہا رکھنے کو, کیونکہ اتنے اہم ہے کہ میرا دل ہے کہ اگلی کلاس کے اندر جب ماشاءاللہ باقی سارے اسٹوڈنٹس بھی ہوں تب رکھی جائے بات. لیکن چلے بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ جی امید ہے کہ اگلی کلاس کے اندر بچے جو ہے نا وہ تھوڑا بہت پڑھائیں گے, ایک امید جو ہے نا اس کے ساتھ. چلو جی, پہلی چیز تو یہ ہے جی, کچھ اہم نکات جو ہے وہ خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ استاذ جو ہے نا وہ صرف علم کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک مربی بھی ہونا چاہیے. بلکہ اچھا سوری کچھ چیزیں رہ گئی اوپر, وہ چیزیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے بات کی تھی سوال کرنے اور کتاب کھولنے کے طریقے کو مد نظر رکھیں. آگے جی زبان درازی, جھگڑا, کثرت کلام وغیرہ سے اجتناب کریں. ظاہر ہے جنرلی یہ چیز ہونی چاہیے, خاص طور پہ کلاس کے دوران کثرت کلام کرنا, آپس میں بات چیت کرنا ظاہر ہے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. آپس میں جھگڑا کرنا, زبان درازی کرنا استاذ کے ساتھ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, آپس میں بھی نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ اساتذہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. غیر ضروری سوالات اور بحث و مباحثہ سے اجتناب کریں, یعنی سوال برائے سوال یا بحث برائے بحث سے اجتناب کریں.
مطلب بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے اس طرح کرنے کا, کوشچن کریں, چیلنج کریں استاذ کو. تو ایسی چیزیں جو ہے نا, یہ چیز انسان کو نا اللہ معاف کرے صاف پتہ چل جاتا ہے ایک بندہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو ایسے ایک بندے کی اپنی پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا وہ مجروح ہو جاتی ہے. اس طریقے سے اپنے استاذ کو اس کے نام سے مت پکاریں اور اس طرح گفتگو نہ کریں جس طرح ایک دوسرے سے کی جاتی ہے. اس میں تو کا استعمال کرنا یا پھر دور سے آوازیں دینا وغیرہ سب شامل ہے. تو آبویسلی تو کہہ کے پکارنا یا پھر بہت زیادہ اوور ہو جانا اس کے ساتھ, استاذ کے ساتھ شغل میلہ زیادہ لگانا کہ اس کا بالکل رسپیکٹ ختم ہو جائے. اور اس میں ظاہر ہے استاذ کے اوپر بھی آتی ہے کہ استاذ بھی جو ہے نا ایک بندے کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ فرینک نہ ہوا کرے. لیکن کلاس کے اندر شغل میلہ لگانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ یار بن جائیں. تو بالکل ہی فرینڈز بھی نہیں بنانا ٹو دی ایکسٹینڈ کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں چھوڑ دے. ادب لحاظ ہونا چاہیے. ہاں باقی وہ ایک کلاس کے اندر ماحول خوشگوار ہونا چاہیے, مزاح بھی ہو, کوئی تھوڑی فنی بات بھی ہو جائے, تھوڑا لائٹر نوٹ پہ بھی پڑھا دینا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اٹینشن بھی آپ کی قائم رہتی ہے. اسی طرح کسی اور استاذ کی طرف سے انتقال سے قبل ادب کا تقاضا ہے کہ اس استاد سے اجازت لی جائے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انتقال سے مراد یہاں سے دنیا سے انتقال نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک استاذ کے انتقال کے بعد, مطلب یہ ہے کہ ایک استاذ سے آپ نے اگر آپ نے ایک استاذ کو چھوڑ کے دوسرے استاذ کے پاس پڑھنے جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے اجازت لیں. مثال کے طور پہ ایک ہی سبجیکٹ ہے, آپ ایک سے پڑھ رہے ہیں, اب آپ نے کسی اور استاذ کے پاس جانا ہے تو اب دوسرے استاد سے پڑھنا شروع کر دینا چھوڑ کے دوسرے استاد کے پاس جانا, یہ اچھا بات نہیں ہے. ظاہر ہے وہ استاد سمجھے گا کہ یار میرے پڑھانے میں شاید کمی ہے یا پھر مجھ سے اتنا مطمئن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں ادب کا لحاظ یہ رکھنا چاہیے کہ استاد سے پوچھے تاکہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ, اور ظاہر اس میں کوئی ویلڈ ریزن ہو تو بندہ ڈسکس کر لے کہ جی میرا مسئلہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آ نہیں سکتا, میرے خیال ٹریول میں لی مشکل ہے, تو میں اگر اس استاد کے پاس جا کے پڑھ لوں تو کیا آپ کو اس میں برا تو نہیں لگے گا یہی سبجیکٹ. تو یہ ایک ادب ہے, ایک لحاظ ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کا سلیقہ ہونا چاہیے. بہرحال آبویسلی وہ آپ کو کچھ کہے گا تو نہیں, آپ کو کوئی بندہ کچھ کہہ سکتا ہے, لیکن بہرحال ایک ادب کا لحاظ یہی ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جب آپ ایک استاد سے دوسرے استاد کی طرف شفٹ ہوں, ایک ہی سبجیکٹ کو پورا نہ پڑھا ہو تو, یا پھر آپ نے ایک پورا پڑھ لیا سبجیکٹ, آپ دوبارہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کسی اور استاد سے, تو ہو سکتا ہے آپ اس سے ضرور ایک دفعہ ڈسکس کر لیں کہ میں فلاں استاد سے پڑھنا چاہ رہا ہوں یا پڑھنا چاہ رہی ہوں, تو کیا مجھے پڑھ لینا چاہیے یہی سبجیکٹ, اور یہ بھی بتا دے کہ جی شاید میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے مجھے مزید کچھ فائدہ ہو جائے گا تو کیا خیال ہے. تو یہ ادب کا لحاظ ہے, بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ اہم نکات ہیں جس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ استاد جو ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان نے اس سے علم حاصل کرنا ہے, بلکہ استاد ایک مربی بھی ہونا چاہیے. مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والا. انفارچونیٹلی ہماری آن لائن کلاسز کی وجہ سے ہماری آپس میں ملاقات نہیں ہو پاتی. آپ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے, میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا. دیکھنے سے مراد یہ اوبیسلی پریزنس نہیں ہوتی ہماری نا ان پرسن. اوبیسلی آپ خواتین ہیں اکثر, تو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو دیکھنا, مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ان پرسن نا آس پاس رہنا. ظاہر ہے آس پاس ہو, بندہ سامنے ہو, ٹیچر سامنے ہو نا, تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سیکھنا. اور بلکہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ہمارے کلاسیکل ٹائمز کے اندر جو ہمارے اسکالرس تھے, طلبہ جو ہے ان کے پاس جا کے رہا کرتے تھے, ان سے باقاعدہ ٹائم لیا کرتے تھے, ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. ساتھ کا مطلب یہ تھا کہ مثال کے طور پہ زیادہ ٹائم ان کے پاس اسپینڈ کرتے تھے, صبح بیٹھتے تھے اور پھر وہ رات تک ان کے پاس بیٹھتے یا عصر تک بیٹھتے, اس طریقے سے وہ علم حاصل کیا کرتے تھے. تو آپ کا استاد کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے, پھر ٹریول بھی کرنا, ان کے ساتھ مل کے کچھ کام بھی کرنا. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک رہن سہن جب ساتھ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جنرلی آپ کی ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ استاد کی زندگی سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. اور ظاہر ہے اس پر استاد کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کا مربی ہو اور وہ اس قابل ہو کہ آپ اس کے لیے جو ہے نا آپ کی زندگی, اس کی زندگی کا ہر شعبہ آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہو. اگین وہ نبی کا وارث ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ جس طریقے سے صحابہ کے لیے ایک گائیڈنس تھی, تو اس طریقے سے استاذ کو بھی کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ لوگ اس کے مختلف زندگی کے ایسپیکٹ سے گائیڈنس لے سکیں. ظاہر ہے بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہوتا ہے. تو آج کل اللہ معاف کرے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پیریڈ سسٹم ہے. پیریوڈک سسٹم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ صرف پیریڈز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, اسکول ہوتے ہیں, اسکول میں آتے ہیں آپ نے بس ایک پیریڈ پڑھنا ہے ہفتے کا یا 2 ہفتے کا. ہفتے میں یہ پھر دن کے اندر آپ نے آدھے گھنٹے کا ایکسپوجر ہے ٹیچر کے ساتھ, اور اس بیچارے نے بھی آگے سلیبس مکمل کرنا ہے اور چلے جانا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس سے بہت کم سیکھ سکتے ہو. پھر بھی ایٹ لیسٹ اس کے بات کرنے کے انداز سے, اس کے آپ سے انٹریکشن جو ہوتی ہے اس سے آپ بہت کچھ چیزیں سیکھتے ہو. لیکن آن لائن تو پھر بہت کم ہو جاتا ہے, اور پھر ریکارڈنگز اگر سننی ہو تو پھر تو بالکل ہی کچھ نہیں رہتا.
تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی چیزیں فرق پڑتی ہیں، تو اس کے اندر انسان کو بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو مربی بنانا چاہیے استاذ کو، اور مربی ہر بندے کی زندگی میں ہونا چاہیے. اگر خاص طور پہ آپ علم کی راہ پہ چل پڑے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عالم بنائے، تو بغیر مربی کے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جتنے مرضی بڑے بن جائیں، میں نے بڑے بڑے فنکاروں کو دیکھا ہے سبحان اللہ، دین کا بہت دے ہیو سو کالڈ نالج آف دین، لیکن ان کا مربی نہیں ہوتا تو ایسی ایسے بلنڈر مارتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں اور ایسی ایسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. تو مربی کا ہونا بہت ضروری ہے، اسینشل ہے، نیسیسری ہے، امپیریٹو ہے. دوسری چیز، ایک تو پوائنٹ یہ ہے، بحث و مباحثہ سے متعلق ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. علم کے اعتبار سے اسٹوڈنٹس کی دو قسمیں ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دین کے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں. ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے استاد سے زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، چیلنج نہیں کرنا چاہیے، مناقشہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے بالکل ابتدائی طالب علم ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ استاذ کا بھی ٹائم ضائع کریں گے اور اسٹوڈنٹس دوسرے اسٹوڈنٹس کا بھی ٹائم ضائع کریں گے. لیکن دوسرے کچھ ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑے سے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ذرا ایڈوانس لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ کیا کریں کہ استاذ کے ساتھ مناقشہ کریں. ان کے پاس ان کو اجازت ہے خاص طور پہ کہ اگر وہ آداب اور محل اور جو موقع ہے اس کا مناسبت دیکھیں یا اس کی دیکھیں وہ کنوینئنٹ ہے استاذ کے لیے، تو ڈسکشن ہونی چاہیے. کلاس کے اندر وہ رول باقاعدہ ڈسکس کریں، سوالات اٹھائیں. تو اس طرح ایکٹیو لرنر، وہ کہتے ہیں نا ایکٹیو لسنر ہونا، وہی والی بات جیسے بھی ڈاکٹر تحریم کہہ رہی تھی کہ جی ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے. ایکٹیو لسنر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فیکلٹیز کو جمع کر کے اور اپنا دماغ بھی استعمال کریں، اینڈ یو شوڈ بی پریزنٹ ان دا کلاس. تو اس حوالے سے اس کو مناقشہ کرنا چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگین وہی آپ نے دیکھنا ہے کہ حالات ہیں، ٹائم ہے، آداب بھی خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا ہے، بات کرنے کا طریقہ سلیقہ اس طریقے سے. دوسری ایک بڑی اہم پوائنٹ جو یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے استاذ کی غلطیوں کے حوالے سے. سوال یہ پیدا ہے کہ ہوتا ہے کہ اگر استاذ غلطی کرے بولتے ہوئے اور آپ کو پتا چل گیا یہ غلط بیان کر رہا ہے، یہ پھر غلطی ہوگی اس سے، ظاہر ہے بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اور میں بتاؤں آپ کو بعض اوقات بڑے بڑے علماء سے بہت ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیسی بونگی ہے، لٹرلی بونگیاں بج جاتی ہیں ان سے، آپ سمجھ لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جان کے نا بڑے بڑے علماء سے اس طرح کی مسٹیکس کرواتے ہیں تاکہ ان کی ان کی جو ویکنس اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے سامنے ہمبل کر سکیں کہ دیکھو اتنا بڑا جو ہے نا بندہ ہے، عالم ہے، علامہ ایکسپرٹ ہے، تو کتنی فضول اور اتنی بونگی بات کر رہا ہے، کتنی بڑی مسٹیک کر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے. تو بڑی بڑی غلطیاں بعض علماء سے ہو جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اب ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ایک عام بچہ سمجھتا ہے کہتا ہے یار یہ کیا ہے، یعنی یہ تو ایک مجھے بھی پتا ہے، تو اس عالم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی غلطی جو ہے نا استاد سے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے obviously اس کو اس کی یہ نہ ہو کہ اس کا پورا لیکچر ہی غلطیوں سے بھرا ہو، اس کا مطلب پھر انکمپیٹنس ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے نہیں، جنرلی نہیں، لیکن کبھی کبھی ان سے غلطیاں ہو جاتی. تو اگر ایسی غلطی ہو استاد سے تو اب سوال یہ کہ اس کی کریکشن کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے، مصنف کہتے ہیں، خاص طور پہ شیخ ابن تیمین کہتے ہیں جو جنہوں نے شرح لکھی ہے، کہ اگر استاد سے غلطی ہونا تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں اس بندے کا یا آپ کے سوچ میں، نظر میں اس استاذ کی نا اہمیت کم نہیں ہونی چاہیے، مقام کم نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلے آپ کے یار یہ تو فارغ استاد ہے تو کچھ بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ایکسپرٹ سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے کہ بھاجن نہیں کر سکتے. تو اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ایسا استاد ہو جس سے کوئی غلطی نہ ہو تو معذرت کے ساتھ ایسا کوئی فرشتہ آپ کو نہیں ملنے والا. لیکن بالفرض اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے کوئی بندہ ایسا، تو ظاہر ہے اس سے مطلب یہ نہیں کہ باقی جو ہے وہ بالکل ہی ویلے ہیں، نہیں، ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ مقام کم نہیں ہونا چاہیے. اگین میں نے جیسے بتایا کہ وہ استاد کی کم غلطیاں ہو، یہ نہ ہو کہ وہ غلطی ہر لیکچر میں غلطیاں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ استاد تیاری نہیں کر رہا ہے، یہ اس کو کمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ وہ اس قابل نہیں ہے. تو ایسے آبویسلی استاد کو تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن جنرلی اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر استاد جو ہے وہ اگر غلطی کر بیٹھا ہے تو کلاس کے دوران اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، کلاس کے بعد کرنا چاہیے، یہ ایک اہم بات ہے. تو شیخ ابن تیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حالات کو دیکھا جائے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو ابھی کریکٹ کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نجی یعنی کریکٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ اب بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور کریکٹ نہ کرنے کی وجہ سے مثال کے طور پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اگر کریکٹ نہ کیا تو ہو سکتا ہے غلط ریکارڈنگ ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، تو ایسے موقع پر اس کو
کریکٹ کر لینا چاہیے کہ شیخ اگر لیکن انداز اس طرح کا ہو، ادب والا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے لگ رہا ہو کہ جیسے کوئی نا آپ اس کو سنا رہے ہیں، یا آپ اس کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ شیخ جیسے مثال کے طور پہ ایک اچھا اسلوب ہے سوالیہ انداز کے اندر، کوشچن کے سٹائل میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ نے یہ بات ابھی کہی ہے تو میری اصلاح کر دیں کہ کیا ایسا نہیں ہے، کیا شاید مجھے غلطی لگی ہے، یا پھر کیا اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مجھے نہ پتا ہو، تو اس سے استاد اس کے اوپر ری تھنکنگ کرے گا اور کہے گا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی نا، تو سوالیہ انداز میں اس طرح کیا ایسا نہیں ہے، تو اس طرح کر کے پوچھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے استاذ کو ایک یعنی وہ بندہ وہ نہیں یعنی اس کی وہ یعنی اس کی جو ایک اس کے جسے کہتے ہیں نا ایک ایلیمنٹ آف ریسپیکٹ مینٹین رہتا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی نجی مجلس ہے، کوئی 2-3 لوگ ہیں اور اس کی ہر کلاس ہوتی ہے، کلاس کے اگلی کلاس میں اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، تو ایسے موقع پر آپ بعد میں بھی اس کو روک سکتے ہیں کہ استاد اگر مثال کے آپ سمجھتے ہیں کہ بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یا کوئی ایسی غلطی ہے جسے کرنے سے ہو سکتا ہے اس استاد کی دوسروں کے سامنے اہمیت کم ہو جائے، تو اس کو طریقے سے آپ الگ سے بھی کہہ سکتے ہیں تو بعد میں کہ نہیں تھوڑا سا ایسا مسئلہ تھا، تو تاکہ وہ اپنی بات میں اصلاح کر سکے، پرووائڈیڈ اف کہ وہ اصلاح کرنے کی گنجائش موجود. تو اگین آپ کو حالات کو دیکھنا ہے، آپ نے معاملات کو دیکھ کے تھوڑا اس کا مطابق معاملہ کرنا. اس طریقے سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جی استاذ کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اعصابی جنگ لڑنا شروع کر دیں، چیلنج کر دیں. کچھ لوگ جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا، کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم استاذ کو جو ہے نا اپنی قابلیت، علمی قابلیت جھاڑنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، استاذ کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو دل ہوتا ہے کہ ہم ایک مشکل اور ایک چیلنجنگ اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے استاذ کے لیے نا. تو یہ چیز بھی اتنی اچھی نہیں ہے. دیکھیں آپ واقعی جو واقعی سوال بنتا ہے وہ کریں، اور حالات کا بھی یہ ہے، بعض اوقات آپ کو کچھ چیزوں کا آپ نے کچھ زیادہ پڑھ لیا ہے یا آپ نے تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں پہلے، تو آپ کے آس پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ اپنے علمی قابلیت جھاڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ کچھ ایسی چیزیں ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بیچارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی. یا بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے ریسورسز ہیں جو استاذ کے پاس نہیں ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ میں نے یہ اس طرح کی حرکت کیا کرتا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بچائے. میری چونکہ اللہ نے مجھے زبانوں میں کچھ دسترس دی ہوئی تھی، تو میں انگلش وغیرہ پڑھ کے آتا تھا، تو انگلش کی بھی کچھ کتابوں کی ایکسس تھی، پھر اس طریقے سے عربی کی بھی کچھ کتابوں کی ایکسس تھی، مجھے عربی بھی آتی تھی، باقی لڑکوں نہیں آتی تھی. تو میں جان کے نا ایسی ایسی چیزیں جو ہے نا بعض اوقات لے کے آتا تھا جو میں نے دوسری جگہوں سے پڑھی ہوتی تھی. میں استاد سے کہتا تھا یہ کیا نا، ایسے جا کے نا میں جھاڑتا تھا، اللہ معاف کرے. تو ہوتا ہے اس ٹائم نئی تھا، چھوٹا تھا، عمر بھی کم تھی، تو نیا نیا شوق چڑھا ہوا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح بندے کو شروع میں نا شوق چڑھتا ہے. تو پھر نا مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں، میرے ساتھ بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اب ظاہر ہے وہ جو استاد ہے وہ بھی انسان ہے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کیا ہو. تو فار ایگزامپل اگر آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے انگلش کے اندر اس کے اندر کوئی ڈیٹا، مثال کے طور پہ ایسے ٹاپک ہے جس کے اندر انگلش کے اندر اس کے اندر کسی اور زبان میں جس پہ آپ کو دسترس حاصل ہے، استاذ کو نہیں ہے یا اس کو کم ہے، تو آپ کو کچھ چیزیں ایکسٹرا مل گئی ہیں، تو آبویسلی اب آپ اس کو چیلنج کریں یا پریشان کریں، یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو اللہ معاف کرے آپ کے اندر وہ ایروگنس آتی. ایک حدیث ہے یہ، اگرچہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے، لیکن مانا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے ایک تنبیہ مل جاتی ہے. من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. جو شخص علم اس وجہ سے حاصل کرتا ہے کہ اس کے مطابق اس کے ذریعے علماء کی برابری کر سکے، علماء کی صفوں میں شامل ہو سکے، اپنے آپ کو عالم ثابت کر سکے، یا کم علم اور جو بے وقوف لوگ ہیں ان کو اپنے سے نچلا ثابت کر سکے، یا ان سے پیسوں باعثہ کر سکے، یا اسی طریقے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، یعنی جس کا مقصد یہ ہے کہ میں کروں علم کی باتیں کروں تو لوگ میری واہ واہ کرنا شروع کر دیں. جو بندہ اس لیے علم حاصل کرتا ہے، یہ علماء سے مقابلہ بازی کرتا ہے یا پھر بے وقوفوں سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. میں نے کہا ہوتا ہے حدیث اگرچہ ضعیف ہے، اس میں ضعف ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تنبیہ موجود ہے. علماء کہتے ہیں اس حدیث سے آپ جنرل میننگ لے سکتے ہیں کہ یہ کام ظاہر ہے بہت بڑا غلط ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایروگنس ہے. اسی طریقے سے ایک امپورٹنٹ بات اور آخری چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کہ یہ جو اوپر جتنے بھی آداب ذکر کیے ہیں نا، اس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر نا بالکل ہی آپ کو پتا ہے یعنی ایکسٹریمزم پہ نہیں جانا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے، ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات آپ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ہم نا ایگزیجریشن یا غلو کے شکار ہو جاتے ہیں، ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے. بھائی بعض لوگ جو ہے نا استاذ کا اتنا ادب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر الٹی سیدھی چیزیں ان کی جو ہے نا وہ فار ایگزامپل جو ہے وہ ہر الٹی سیدھی چیز کو اس کو جو ہے وہ اللہ معاف کرے قبول بھی کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات جھک کے سلام کرتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، پیروں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چومنا کبھی محبت سے کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر حالت میں اس طرح کے عمل کرنا
یا پھر جھک کے سلام کرنا، یہ اس طرح کر کے بالکل ہی جیسے میں تو کچھ نہیں ہوں جی، میں تو آپ کا بالکل اس طرح بہت زیادہ نیچے ہونا، یہ بھی ایک اپنا وقار انسان کو مینٹین کرنا، اپنی پرسنالٹی ہے وہ بھی مینٹین رکھنی. ہاں عزت رسپیکٹ اپنی جگہ پہ، لیکن بالکل ہی افراط ایگزیجریٹ کرنا، یہ غلف کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں. اسی طریقے سے دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جانا چاہیے، بالکل پرواہی نہ کرنا اور عام دوستوں کی طرح سمجھنا، اور بالکل بھی پرواہی نہ کرنا کہ ایک استاذ گزر رہا ہے، ایک عام بندہ گزر رہا ہے، کہ بالکل رسپیکٹ بھی نہ دینا. تو بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ انسان کو فرق ہی نہ پڑے کہ کوئی استاذ ہے کہ دوسرا ہے، تو گپ شپ اونچے اونچے گپ کہہ کے مارنا اس کے سامنے، یا اس کو پرواہ نہ کرنا. تو ایک انسان کی لاپرواہیت جسے کہتے ہیں نا، لاؤبالیت جو ہے نا، واضح نہ ہو، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. استاذ کی تقلید نہیں کرنی، ہر برا غلط کام بھی نہیں اڈاپٹ کرنا، فالو کرنا. صرف قابل جو پسندیدہ چیز ہے اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں اس کی زندگی کے اندر، وہ اس کو اڈاپٹ کرنا یہ ضروری ہے. تو بہرحال اگلا سوال ہے جی، اگلا جو ٹاپک ہے وہ دوران درس چستی، یعنی ایکٹیو ہو کے سننا. ظاہر ہے یہ تب آپ ایکٹیو ہو کے سن سکتے ہیں جب آپ کا ٹیچر ایکٹیو ہو کے پڑھا رہا ہو. ابھی تو میری ایکٹیونیس بالکل ختم ہو چکی ہے اس ٹائم، تو میری بس ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ بس تو اس لیے ہو گئی کیونکہ آبویسلی ٹائم بھی ختم ہو گیا اور آپ سے ٹائم بھی میں نے زیادہ لے لیا ہے. تو آبویسلی جب میں خود ایکٹیو نہیں ہوگا تو آپ کو کیسے ایکٹیو کروں گا. انشاءاللہ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہو تو پلیز انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں. تو باقی انشاءاللہ باقی ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ کور کر لیں گے.